حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میرا ہار گم ہو گیا۔ تو ہم سارے کے سارے اس ہار کو ڈھونڈنے میں لگ گئے، اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب ہمارے پاس پانی نہیں کہ جس سے وضو کر کے ہم نماز پڑھیں۔ اب نماز قضا ہونے کے قریب ہے، یعنی کہ اس کا ٹائم تو آ گیا نماز کا، لیکن پانی نہیں۔ تو سارے کے سارے پریشان ہیں۔ اب سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے، ان کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں، اب پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تو جا کر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو ڈانٹا۔ اب اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تیمم کی آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کے پاس پانی نہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تو آپ تیمم کر کے نماز ادا کر لیں۔ اب اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ اور مسائل بیان کروں، لیکن سب سے پہلے کہ تیمم ہے کیا چیز اور تیمم کے فرائض کتنے ہیں۔ تیمم میں سب سے پہلے 3 فرائض ہیں، اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ باقی جو ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی ان میں تیمم کے مسائل ہوں گے، تو ان کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ تو سب سے پہلے عرض کروں، تیمم میں 3 فرض ہیں۔ اب 3 فرائض پورے ہوں گے تو تیمم مکمل ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک فرض بھی باقی رہ گیا، پورا نہیں ہوا، تو تیمم مکمل نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ دل کے اندر نیت ہو، ارادہ ہو کہ میں تیمم کر رہا ہوں، یعنی کہ پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، ارادہ کرے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، سب سے پہلا فرض ہے۔ اب دوسرا فرض، دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر چہرے پر پھیرنا، یہ دوسرا فرض۔ اب تیسرا فرض، دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھیرنا، کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنیوں تک اپنے ہاتھ کو پھیرے تو یہ بندہ پاک ہو جائے گا۔ اب ایسا پاک ہے، یعنی کہ جس طرح وضو سے جو احکامات پورے کیے جاتے ہیں، اب یہ بندہ تیمم سے ہر وہ عمل کر سکتا ہے جو وضو کے ساتھ شرط ہے، جس کے لیے وضو ضروری ہے، تیمم کے ساتھ ہر وہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے، پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان کو، کسی جاندار کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی عمل کا مکلف نہیں بنایا۔ اب ایک بندہ ایسا ہے، سردی کے ایام چل رہے ہیں، وہ پانی سے وضو نہیں کر سکتا، پانی سے غسل نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے اس کے لیے آسانی پیدا فرما دی ہے کہ اب اپنے آپ کو پاک بھی کر لے، اگرچہ وضو نہ کر سکتا ہو، اگرچہ غسل نہ کر سکتا ہو۔ اب یہ بندہ جس طرح غسل سے پاک ہوتا ہے، وضو سے پاک ہوتا ہے، تیمم سے اسی طرح پاک ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بھی بنایا ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اب ساری مٹی پاک ہے، جہاں سے آپ تیمم کریں کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ نماز پڑھیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی آسانی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں جن کا احسان ہم ادا نہیں کر سکتے۔